فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولی۔ ساتھیو، صحابی ایک ایسا لفظ ہے جو اسلامی لٹریچر میں بڑا مشہور ہے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں بحالت ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور تا دم حیات اسی پر قائم رہا ہو۔ یہ ہے صحابی کی تعریف، جس نے اپنی زندگی میں بحالت ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ اگر کوئی شخص کافر رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بعد میں مسلمان ہوا تو صحابی نہیں ہے، اور تا دم حیات اسی پر قائم رہا ہو۔ اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ مرتد ہو جا رہا ہے، اگرچہ آپ کے ساتھ رہا لیکن وہ صحابی نہیں ہوگا۔ اسلام میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے مددگار تھے، آپ کے مددگار رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ اس سے بڑا مقام اور کس کو ملنے والا ہے۔ اور دوسری چیز، اسی راہ میں انہوں نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اور آپ کی مدد کی جو راہ اختیار کی، اسی راہ میں انہوں نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد کو کھپا دیا، جیسا کہ سیرت نبی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات، انہی کے ذریعے یہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ وہ سب سے پہلی کڑی ہیں جہاں سے قرآن آپ کے بعد منتقل ہو کے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے تبلیغ اور دعوت دین کی ذمہ داری اپنا لی، اور اللہ نے انہی کے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے جب دین کی تبلیغ اور جہاد کے لیے نکلے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں کہاں تک وہ پہنچ گئے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور وجہ یہ ہے کہ ان کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ رہا ہے۔ ساری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے، اگر سب سے بہتر اگر زمانہ رہا ہے تو صحابہ کرام کا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کے مقابلے میں، دنیا کے تمام لوگوں کے مقابلے میں کردار اور اخلاق، وہ اعلیٰ کردار کے حامل تھے اور اعلیٰ اقدار کے وہ حامل رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر خیر، صرف ذکر نہیں بلکہ ذکر خیر متعدد جگہ کیا ہے۔ اگر وہ تمام آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں تو یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے۔ صرف اشارے کے طور پر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ تھے وہ لوگ، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو انہیں اللہ کی عبادت کرنے والا پائے گا، رکوع سجدہ کرنے والا۔ یہ ظاہر کے اعتبار سے ہے، اور باطن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کی کیا تعریف کر رہا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کا مقصد دنیا طلبی نہیں ہے، ان کا مقصد حکومت کی باغ ڈور سنبھالنا نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا مندی کو چاہنے والے، اس کو تلاش کرنے والے ہیں۔ آخر تک اگر ہم آیت پڑھتے جائیں، اس کی تشریح کریں تو بڑا لمبا ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ مسلمان، وہ صحابہ جو سابقون الاولین میں ہیں، چاہے مہاجرین ہو یا انصاری ہو، یعنی وہ پہلے اسلام لے آئے، فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے،
غزوہ بدر سے پہلے اسلام لے آئے، صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لے آئے. والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے کس کے ساتھ؟ احسان کے ساتھ، احسن طریقے پر، بہترین طریقے پر ان کی پیروی کی. تو اللہ کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ورضوا عنہ، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر خیر قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد جگہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم ہے، وہ سعید خدری سے مروی ہے. آپ نے بیان فرمایا، صحابہ کے مقام کو آپ دیکھیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کی عیب جوئی نہ کرو، ان کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش تلاش کر کے نہ رکھو عوام کے سامنے، خصوصاً نیم پڑھے لکھے اور جاہلوں کے سامنے، خصوصاً اردو اور انگریزی پڑھ کر کے اپنے کو محقق اور مدقق ثابت کرنے والے لوگوں کے سامنے یقیناً نہ بیان کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام معمولی نہیں ہے. اگر ان کا مقام جاننا چاہتے تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ فلو ان احدکم، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہی تھی جو کبار صحابہ کے بعد آئے تھے. کیا کہی تھی؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا، تو ان کا جو ایک مد ہوتا ہے، ایک مد یا آدھا مد، ایک پاؤ جو ہو، اس کے برابر بھی تمہارا ان کے خطی برابر تمہارا نہیں ہو سکتا ہے. ان آیات اور احادیث کی روح سے وہ تمام صحابہ ساتھیوں جو غزوہ بدر یا صلح حدیبیہ سے قبل مسلمان ہوئے، اور وہ صحابہ جو اس کے بعد ایمان لے آئے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاً رضا مندی کیا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور دوسری طرف ان کے ایمان کی صداقت پر مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کس بات پر؟ وہ اس بات پر کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین اور احکام سے راضی ہیں. اب آج اس زمانے میں کوئی شخص اگر آ کر کے ان میں سے کسی کی نیت پر حملہ کرنا شروع کر دے، ان کے اخلاص سے متعلق گفتگو کرنا شروع کر دے، ان کے بعض کارناموں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دے، ان کے بعض ایسے کام جو تمہاری نظر میں برے لگ رہے ہیں، تمہاری نظر میں کہیں تمہاری سمجھ کی غلطی ہو سکتی ہے، کہیں راویوں کے نقل کی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس پر اگر اعتراض کرتے ہو تو گویا یہ اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، جس نے کیا فرما دیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، ان مسلمانوں سے جو شجرہ درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اللہ نے کہا علم ما فی قلوبہم. کیوں راضی ہوا؟ اس لیے کہ ان کے دل کی، ان کے نیت کو اللہ تعالیٰ نے جانا، اس لیے ان سے راضی ہو گیا ہے. ساتھیو، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عیب جوئی اور انہیں برا بھلا کہنے کو ایسا عمل قرار دیا ہے کہ ایسا کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا مستحق ٹھہر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ یہ حدیث طبرانی کبیر اور اوسط میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی عیب جوئی نہ کرو، ان کی غلطیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بیان نہ کرو، لوگوں کے سامنے نہ لاؤ. پھر آگے کیا فرمایا نبی نے؟ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو میرے صحابہ کی عیب جوئی کرتا ہے. ایک دوسری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ حدیث بھی امام طبرانی کی الکبیر میں ہے، علامہ البانی اسے بھی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، اور ان تمام لوگوں کی لعنت ہو
جو مخلوق اس دنیا میں رہتی ہے، جو لوگ ساتھیوں، خاص کر اگر وہ صحابہ جن کے فضائل قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور دین اسلام کی خدمت میں ان کا ایک بہت بڑا رول اور کردار رہا ہے، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر اس قسم کے صحابہ، تو علماء اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ کبار صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ کفر ہے۔ ویسے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، کسی صحابی کا اسے صحابی ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند منٹ کے لیے، ایک آدھ گھنٹے کے لیے، سالوں کی بات نہیں کرتا میں، ملاقات کر لینا دنیا کا کوئی دوسرا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے اقوال اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم انہیں نقل کرنا چاہیں تو اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میں صرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول جو ان کے شاگرد خلال نے اپنی کتاب السنہ کے اندر نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے، شاگرد سے میری مراد جو ہے وہ شاگرد نہیں بلکہ کیا ہے، ان سے مراد یعنی حنبلی جو اسی مسلک پر تھے، ان الخلال سے، خلال کی ملاقات حضرت احمد حنبل سے نہیں، ان کے شاگرد سے شاید ان کی ملاقات ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حنبل رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ابو بکر المروزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ اے ابو عبداللہ، کون افضل ہے؟ آیا حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو حضرت امام حنبل رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ افضل معاویہ، تو افضل معاویہ افضل ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز سے۔ لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کسی اور کو نہیں لا سکتے۔ اسی لیے دیکھیں گے علماء اہل سنت نے جہاں عقیدے پر کتاب لکھی ہے، اس موضوع کو خصوصی طور پر چھیڑا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے تعلق جوڑنا یہ ایمان کی نشانی ہے، دین میں داخل ہے، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا کفر اور نفاق میں داخل ہے۔ چنانچہ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے ایک کتاب، ایک رسالہ العقیدہ طحاویہ کے نام سے لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ صحابہ سے محبت دین و ایمان میں داخل ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر اور نفاق اور حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اور ان پر اعتراضات کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، ان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی بعض صورتیں کفر اکبر میں داخل ہیں اور بعض جو ہے وہ کبیرہ رہے گی۔ مثال تو حضرت ابو بکر و عمر کو کوئی آدمی اگر برا بھلا کہے اور نعوذ باللہ من ذالک یہاں تک کہے کہ ان کے اوپر نفاق کا حکم لگائے، تو اس شخص کے مرتد اور کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی فضیلت اللہ قرآن مجید سے واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات اور صدیقیت کو قرآن مجید کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان پر اعتراض کرتا ہے اور انہیں نعوذ باللہ من ذالک فحش سے ان کو فحش سے ان کے طرف نسبت کرتا ہے، تو گویا وہ انسان قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ صحابہ کرام سے متعلق علماء اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا خلاصہ کیا ہے وہ چند الفاظ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین کی سب سے افضل مخلوق، سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، ان سے افضل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دوسری چیز ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ہم محبت ان سے کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ دین کی باتیں ہم تک کن سے پہنچی؟ صحابہ کرام سے پہنچی ہیں۔ ہم ان کی تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، یعنی ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ابو بکر کہتا ہے، عمر کہتا ہے، معاویہ کہتا ہے، نہیں، ہم یہ کہیں گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے، یہ انہوں نے فرمایا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے۔
تو ہم ان کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرموا اصحابی، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، کس کے؟ مہاجرین اور انصار کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، خصوصاً ان کے لیے اللہ کی رضا کی دعا کو اپنا شعار بناتے ہیں، یعنی ہم دیگر لوگوں کے ذکر اور صحابہ کے ذکر میں اسی طرح فرق کرتے ہیں کہ غیر صحابی کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں لکھتے، بلکہ ہم صرف صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو زیادہ اہم ہے، ہم ان کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ اولا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب ہمارے صحابہ کا ذکر آئے تو کیا کرو؟ ان کو وہاں پر تم رک جاؤ، ان کے باہمی اختلاف کو تم چھیڑو نہیں، وہاں پر رک جاؤ۔ کیوں؟ دوسری بات یہ ہے صحابہ کرام کے عیوب کو بیان کرنا، یہ سب سے بڑی خرابی اس کی یہ پیدا ہوگی کہ ان کی بیان کرنا باتیں جو ہیں، جو قرآن اور حدیث جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ شک کے دائرے میں آ جائیں گی۔ اسی طرح ہم ان کے اختلافات، ان کے مابین ان کے اختلاف کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کسی بات پر اجماع کر لیتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہ حجت ہے، وہ شریعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف قرآن مجید میں کئی جگہ اشارہ فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تمہارا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے ان کی عدالت و صداقت کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی حدیث ان سے آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان وہ نقل کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ وہ نقل کرنے میں سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان تک جا کر کے حدیث کیا ہو؟ صحیح سند سے ثابت ہو۔ ان میں سے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ہم انہیں جنتی قرار دیتے ہیں، اور ان کے علاوہ جن کے بارے میں بشارت وارد نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم جنتی ہونے کی پوری امید رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ سے متعلق وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دسواں نقطہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت کو ترتیب وار حق مانتے ہیں اور اسی ترتیب سے ان کے فضائل کا اعتراف کرتے ہیں۔ یعنی سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر اس کے بعد دیگر عشرہ مبشرین ہیں۔ یہ ہے صحابہ سے متعلق اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عیب دار کرنا، ان کے کو برا بھلا کہنا، انہیں گالیاں دینا، اگر کبار صحابہ ہیں تو ان کے بارے میں علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ ایسا انسان کافر ہے، ورنہ فاسق اور فاجر ہے۔ آج کے درس کا دوسرا کبیرہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف فیصلہ کرنا ہے۔ ساتھیو دیکھیے، اس دنیا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اس دنیا میں تدبیر کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے ہے خاص خالق ہونا، یعنی پیدا کیا اللہ نے، والامر اور حاکم ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا ہمارا خالق ہے اسی طریقے سے ہمارے اوپر اسی کی حکومت بھی چلے گی۔ چنانچہ اس نے دنیا میں انسان کو بسایا، دنیا میں زندہ رہنے کے اصول و قوانین بھی بنائے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا جنت سے بھیجا تو کیا کہا تھا؟ قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ بیان کر دیا تھا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو بسنے کے لیے، دنیا میں تم کیسے رہو گے، تمہارا معاملہ کیسے رہے گا، تمہاری حکومت کا معاملہ ہے، تمہارے خاندانی نظام کا معاملہ ہے، تمہارے سول کوڈ کا معاملہ ہے، وہ کیسا رہے گا، وہ بھی ہم اس آسمان سے نازل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں زندہ رہنے کے لیے ہمیں زندہ رہنے دنیا میں بھیجا، وہیں زندہ رہنے کے اصول اور قوانین بھی بتلائے اور لوگوں کو ان قوانین کا پابند ایسے ہی قرار دیا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا پابند بنایا ہے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا دنیا میں زندہ رہتے عبادت کی پابند ہمیں اللہ نے بنا دیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قوانین ہیں
وہ قوانین چاہے انسان کے سول کوڈ سے تعلق رکھتے ہوں، سیاست سے تعلق رکھتے ہوں، یا انسان کے معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے کے سارے قانون اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہی کے چلنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر تو ہم رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر کیسے ہم رہیں گے، ہمیں اس کا اختیار ہے، ہمیں اللہ نے عقل دی، ہم اپنی عقل سے کام کریں گے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہی لوگ کافر ہیں۔ اسی لیے ساتھیو، ہمیشہ سے علماء کا متفقہ فتویٰ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو چھوڑ کر کے اپنے خود ساختہ قوانین کو ان کی جگہ دینا گناہ کبیرہ، بلکہ اس کی بہت سی صورتیں کفر اکبر اور ارتداد کا سبب ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم عبادت میں، عقائد میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، البتہ لین دین کے معاملے میں ہم آزاد ہیں، حدود اور تعزیرات کے معاملے میں ہم لوگ آزاد ہیں، تو ایسا انسان کافر ہے، دین سے خارج اور مرتد سمجھا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین سے بہتر کوئی دوسرا بھی قانون ہو سکتا ہے، تو ایسا شخص بھی متفقہ طور پر علماء کے نزدیک کافر ہے۔ ساتھیو، یہ موضوع بڑا لمبا ہے، میں صرف ایک بات طرف اشارہ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کو۔ دیکھیے قرآن مجید میں، اور خصوصاً اس لیے کہ اس بارے میں ہمارے ہاں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 طریقے سے پابند بنایا ہے۔ پہلی طرح یہ کہ انسان مال کے کمانے میں آزاد نہیں ہے، کمانے کا وہی طریقہ اختیار کرے گا اور اسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کے خرچ کرنے میں بھی انسان آزاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو جو مال ملا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ خود اس کا نہیں ہے، ایک چند شرائط کے ساتھ اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی رکھا ہے۔ اس 3 طریقے سے انسان مال کے بارے میں پابند ہے۔ حتیٰ کہ انسان اگر مال اپنا چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس بارے میں بھی اسے اختیار نہیں کہ وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کرے۔ کوئی انسان اگر انتقال کر گیا تو اب یہ مال اس کا اپنا نہیں ہے، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو اس کے ورثہ میں جس طریقے سے چاہے ہے تقسیم کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو نہ کر کے ہم اپنی طرف سے تقسیم کریں گے، ہمارا بہت غلطی ہوتی ہے، تو اگر اس کو جائز سمجھتا ہے تو یہ انسان کفر کر رہا ہے۔ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جہاں پر میراث کے تقسیم کے احکام بیان کیے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے لے کر کے 11 اور 12 نمبر آیت تک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، یہ 13 اور 14 نمبر آیت ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ہے، شوہر کو اتنا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حدود رکھی ہے کہ اگر شوہر کا حصہ کتنا رہے گا 2 صورتوں میں، بیوی کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے تو شوہر کا الگ حصہ ہے، اور اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر کی اولاد ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے تو اس کا حصہ اور ہے، اور اگر اولاد ہے تو اس کا حصہ اور ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں چھوٹی اور بڑی متعین کر دی ہیں۔ تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیٹی کو بیٹے کا آدھا دیا ہے، یا بیٹے کو بیٹی کے ڈبل دیا ہے، یہ تعبیر اچھی ہوگی، یہ نہ کہیں کہ آدھا دیا ہے اس کو پورا حق ملا ہے، البتہ اس کو ڈبل مل رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں گے، کوئی قانون بناتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص ان حدود کی پابندی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے، ان جنتوں میں داخل جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی متعین کی ہوئی جو حدیں ہیں ان سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان کا انتقال ہو تو اس کی دو صورت ہے، اس کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے۔ اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملنے والا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوی کو چوتھا حصہ ملنے والا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ارے چوتھا حصہ تو بڑا تھوڑا ہو جائے گا، یہ تو ایسے ہی بیوہ ہے، غریب ہے، لہذا اسے پورا حصہ دے دیا جائے اور دیگر اس کے جو والدین وغیرہ ہوں یا اس کے جو دیگر ورثہ بن سکتے ہیں والدین اور بیٹے وغیرہ کے موجودگی میں، ان کو نہ دیا جائے، تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس میراث کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی حدود سے پار کر لے رہا ہے، تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوا کن عذاب ملنے والا ہے۔ تو ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلہ کرنا یہ معاملہ نہایت ہی خطرناک ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اور جن کا شمار دین کے اندر ہوتا ہے وہ بھی اس سلسلے میں اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، جو سخت گنہگار ہیں۔ اس لیے میں اختصار کے ساتھ چند باتیں یہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے قانون کے نازل کیے ہوئے کے خلاف کوئی آدمی اگر فیصلہ کرے، اس کی صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیے، پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا ہے، حکومت کا قانون، خرید و فروخت کا قانون، لین دین کا قانون، میاں بیوی کے درمیان تعلق قانون، جو قانون ہے اس کو انسان مکمل بدل کر کے اس کی جگہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون نافذ کر دے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں حکومتوں میں پایا جا رہا ہے۔ اور شاید سعودیہ کو چھوڑ کر کے دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی حکومت ہے جس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو ایسا اگر کوئی انسان کرتا ہے تو ایسا انسان دین سے خارج ہے، مرتد ہے۔ لیکن کسی شخص معین خاص حکومت پر حکم لگانے کے احکام دوسرے ہیں۔ میری اس بات کو، جو مجمل بات ہے، اس کو کہیں دوسرا رخ نہ دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ایسے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرنا ہے کیا، جو اس کے لیے ایسا دین مشروع قرار دیے ہیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کی بالادستی کو قبول نہ کیا جائے، یعنی اس بات کا اعتراف نہ رہے کہ شرعی احکام و قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا واجب اور اس کو ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننے کا تقاضا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں تو اس کے پابند ہیں شریعت کے، لیکن ہم اپنے خرید و فروخت میں یا ہم اپنے باہمی ہمارا جو نزاع پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں ہم اس کے پابند نہیں ہیں، تو اس چیز کو متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کافر، فاسق اور ظالم قرار دیا ہے۔ تیسری صورت تو یہ ہے، یہ تو مانا جائے کہ شرعی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے جو اپنے رسم و رواج جو چلتے ہیں یا ہمارے ملک میں جو قوانین نافذ ہیں، ان یہ اگرچہ شرعی قانون سے بہتر نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے مطابق جو ہے فیصلہ ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اس بارے میں شریعت سے بہتر ہمارا یہ قانون ہے، چاہے میراث کے معاملے میں ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں ہو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یعنی اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ شرعی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تو اچھی چیز ہے، لیکن اس معاملے میں یا پورے تمام معاملات کے اندر جو ہمارے اپنے یا ہماری حکومت کے بنائے ہوئے قانون ہیں، حالات کے لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے بہتر ہیں، تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وضعی قانون کا شرعی قانون کے مساوی ہونے کا عقیدہ رکھنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ٹھیک ہے، یا شریعت کا جو قانون ہمارے میراث کے بارے میں اچھی چیز ہے، لیکن جو قانون ہمارے یہاں نافذ ہے یہ بھی اچھی چیز ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ چیز بھی کیا ہوگی؟
یہ چیز بھی کیا ہے، یہ کفر کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شرعی احکام کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے، یا بعض جگہوں پر اگرچہ شرعی احکام کے خلاف فیصلہ کرنا یہ بہتر ہے، لیکن غیر شرعی جو ہے قانون کے خلاف جائز ہے، تو علماء کہتے ہیں یہ بھی چیز ہے۔ اور چھٹی چیز میں اس سلسلے میں خصوصی توجہ دلاؤں گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ شرعی احکام اور فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دینا۔ اگرچہ یہ سمجھے، عقیدہ رکھے کہ شرعی احکام بڑے اچھے ہیں، کچھ نہیں، لیکن کسی کی دشمنی اور بغاوت میں آ کر کے اس سے کہا جائے آؤ یہ شریعت کا فیصلہ ہے، کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا۔ اس سے کہا جائے کہ دیکھو تمہاری بیٹی کو طلاق ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے، دیکھو آؤ بیٹھ کے کر لیتے، حل کر لیتے ہیں۔ علماء کیا کہتے نہیں، اس کو حل ہمیں اور ایک ضرورت نہیں، ہم جا کورٹ میں اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ساتھیوں بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کو اگر خطرناکی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو سورہ نساء کی 60-61 نمبر آیت اور سورہ النور کی 47 سے لے کر کے 50-51 تک اور 52 تک آیت آپ پڑھ لے جائیں، آپ کو اس کا اندازہ لگ جائے گا۔ میں صرف سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیکم وما انزل من قبل، کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا یزعمون جو یہ سمجھتے ہیں، یعنی گویا کہ حقیقت میں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ آمنوا بما انزل الیک، آپ پر جو چیز نازل ہوئی ہے، جو احکام جو شریعت آپ لے کر کے آئے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو آپ سے پہلے شریعت نازل ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود کیا کہتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ اپنا فیصلہ طاغوت طرف لے جائے جاتے ہیں۔ دو بھائیوں کا آپس میں لڑائی ہو گئی، مار پیٹ ہو گئی، دو بھائیوں کا آپس میں زمین کا ہے، یہ مسئلہ شریعت کی روشنی میں حل ہو سکتا ہے، لیکن لوگ شریعت میں حل کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، اپنا فیصلہ کورٹ میں لے جانا سمجھتے ہیں، کیا ضروری ہم وہاں پر جا کر کے ہم کورٹ میں لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، یا اس کی بیٹی کا مسئلہ اس کے شوہر سے اختلاف ہے، وہ بجائے اس کے کہ دیکھیں قرآن حدیث میں اس کا کیا فیصلہ ہے، یہ نہ ماننے کے بعد فوراً کورٹ طرف لے جاتے ہیں، اور وہ کورٹ جو شرعی فیصلے نہیں کرتا، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہاں پر شرعی فیصلہ نہیں ہے، اور وہاں جا کر کے ظلماً شوہر کے اوپر بعض ایسی چیزیں فرض کر دیتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں نازل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ لوگ اپنا فیصلہ طاغوت طرف لے جانا چاہتے ہیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کفر کریں، یعنی اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو ماننا یہ کفر ہے۔ تو وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ شیطان انہیں بہت بڑی گمراہی میں ڈال دے رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا آؤ ان باتوں کی طرف اس بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اس کو ماننے کے لیے، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھیں کہ منافقین آپ سے کس قدر بھاگ کر جا رہے ہیں، آپ کے قریب نہیں آنا چاہتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، ان میں جو قوانین ہیں، ان قوانین کو چھوڑ کر کے کوئی اور قانون اختیار کرنا، یہ قانون چاہے کلی طور پر چھوڑ دینا ہو یا جزوی طور پر چھوڑ دینا ہے، یہ ساری صورتیں کیا ہیں، کفر کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس کفر سے محفوظ رکھے۔ آج کی بات یہیں پر، اگلے مجلس انشاءاللہ ایک اور کبیرہ سے آپ کے سامنے آئے گی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔